بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 2، تیاری برائے لیکچرر اردو، ایس ایس اردو، ایس ایس ای اردو، ای ایس ای اردو۔ سوال نمبر 1 ہے، سخندان فارس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سخندان فارس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ سخندان کہتے ہیں شاعر کو۔ فارس ایران کو کہا جاتا ہے۔ ملک ایران کا ایک قدیم نام فارس تھا۔ پہلے ابتدا میں یہ ایک مخصوص علاقے کا نام تھا، لیکن بعد میں پورے ایران کو فارس کہا جانے لگا۔ اصل میں یہ لفظ پارس تھا، پارس تھا۔ تو یہ جو پارس کا معرب ہے وہ فارس ہے۔ تو اس کا درست تلفظ فارس ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے فارس۔ فارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑوں کی سواری کا ماہر شخص، جبکہ یہ درست لفظ ہے فارسی، جس کو کہتے ہیں فارس یا فارسی۔ تو فارس گھوڑوں کا ماہر، فارس ایران کا ایک قدیم نام۔ تو یہ سخندان فارس ہے، یعنی ایران کے بڑے بڑے شعراء کا تذکرہ۔ سخندان فارس مولانا محمد حسین آزاد کے لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے یہ لیکچر ٹریننگ کالج لاہور میں دیے تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور سنسکرت زبان کی بناوٹ اور ترقی کے متعلق جو لیکچرز دیے تھے، ان کا مجموعہ سخندان فارس کے نام سے شائع ہوا۔ سخندان فارس کا بنیادی موضوع لسانیات ہے۔ اس میں ایران اور ہندوستان کی تقابلی لسانیات پر بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب میں مولانا محمد حسین آزاد نے لغات اور زبانوں کی فلسفیانہ تحقیق کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ یہ علمی اور ادبی لیکچر آج بھی اردو کے ماخذ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لیکچرز میں آزاد کی زباندانی اور تجزیے کا بہترین اظہار ہوتا ہے۔ ان لیکچرز میں انہوں نے فارسی نظم اور فارسی نثر میں اردو کی شمولیت کے متعلق بھی اپنی رائے پیش کی ہے، یعنی زبان کے ارتقاء کے متعلق انہوں نے ایک جدید ترین نظریہ پیش کیا تھا۔ سخندان فارس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 1872 میں شائع ہوا اور اس کا دوسرا حصہ 1887 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نثر کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نثر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، یونانی لفظ ڈرامہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے کہ یونانی لفظ ڈرامہ کا مطلب ہے عمل کر کے دکھانا۔ سوال نمبر 4 ہے،
ڈرامے کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ڈرامے کا بنیادی عنصر کہانی ہوتا ہے۔ یہ درست تلفظ عنصر ہے۔ عنصر عین پر پیش اور صاد پر پیش کے ساتھ عنصر اس کو پڑھا جائے گا، عنصر نہیں پڑھا جائے گا۔ عنصر کا مطلب ہوتا ہے کیمیائی جزو، حصہ، جڑ، اصل یا بنیاد، جبکہ جو عنصر کا لفظ ہے وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، عین کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ الف نون صاد رے عنصر۔ تو عنصر ایک نام ہے، کسی میل کا نام ہوتا ہے، مرد کا نام ہوتا ہے، اور عنصر کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی کی حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو عنصر درست تلفظ عنصر ہے۔ عنصر کہتے ہیں جزو کو، حصے کو، جڑ کو، اصل کو، بنیاد کو، جبکہ عنصر الف کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ سوال نمبر 5 ہے، اوکھے لوگ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اوکھے لوگ خاکوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ممتاز مفتی کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں ممتاز مفتی کے تحریر کردہ 14 خاکے شامل ہیں۔ ان میں بانو قدسیہ کا خاکہ ہے، ابن انشا کا خاکہ ہے، نقوش کے مدیر محمد طفیل کا خاکہ ہے، قدرت اللہ شہاب کا خاکہ ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں احمد بشیر کا خاکہ سورما کے نام سے ہے۔ اسی طرح مسعود قریشی کا خاکہ او نہیں جی کے نام سے ہے۔ اسی طرح پروین عاطف کا خاکہ پائد پائپر کے نام سے ہے۔ تو اس میں کل 14 خاکے شامل ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، عود ہندی کی صنف کیا ہے؟ عود کہتے ہیں خوشبودار لکڑی کو۔ عود ہندی ہندوستان کی خوشبودار لکڑی۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا یہ پہلا مجموعہ ہے جو ان کی وفات سے 4 ماہ پہلے شائع ہوا تھا۔ اس میں مختلف لوگوں کو لکھے گئے 173 خطوط شامل ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، محاورہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عربی لفظ محاورہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت یا گفتگو۔ سوال نمبر 8 ہے، یہ کس کا قول ہے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ قول ہے مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی کا کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ابوالکلام آزاد نے تذکرہ نامی کتاب کس کے اصرار پر قلم بند کی؟ فضل الدین احمد۔ ابوالکلام آزاد 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد کا نام مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد تھا۔
ان کے والد ابو الکلام آزاد کو فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے۔ فیروز بخت ابو الکلام آزاد کا تاریخی نام تھا۔ ابو الکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق بھی ایک علمی خانوادے سے تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے نانا مدینہ کے ایک معتبر عالم تھے۔ ابو الکلام آزاد نے مصر کی مشہور درسگاہ جامعۃ الازہر یونیورسٹی سے مشرقی علوم کی تکمیل کی تھی۔ پھر مولانا ابو الکلام آزاد ہجرت کر کے ہندوستان کلکتہ پہنچ گئے تھے اور کلکتہ ہی میں انہوں نے اپنا مشہور زمانہ اخبار الہلال کے نام سے جاری کیا۔ یہ ایک ہفتہ وار اخبار تھا۔ یہ ہندوستان کا پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا۔ اس میں انگریزوں کے خلاف جب مضامین شائع ہوئے تو انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی 1914 میں۔ 1912 میں اس کا آغاز ہوا تھا، 1914 میں انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد پھر مولانا ابو الکلام آزاد نے الہلال کے بعد البلاغ شروع کیا تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد انگریزوں کے مخالف تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے۔ یہ جو کتاب ہے تذکرہ، یہ بنیادی طور پر ایک سوانح ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس کتاب میں اپنے اسلاف کا، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا ہے، اپنے خاندان کے مفصل حالات بیان کیے ہیں، اور یہ کتاب مولانا ابو الکلام آزاد نے 29 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور یہ کتاب مولانا آزاد کی نثر نگاری اور قوت تخیل کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی کتاب کو یعنی تذکرہ کو فضل الدین احمد نے بھی مرتب کیا ہے اور مالک رام نے بھی مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تنقید کا اصل مقصد فن پارے کا تجزیہ اور تعین کرنا ہے۔ تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ لیکن تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ کسی بھی فن پارے کے تجزیے اور اس کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے تنقید کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، نیا عہد نامہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نیا عہد نامہ خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، آمد کس صنف شاعری کا جزو ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آمد مرثیہ کا ایک جزو ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت کا احوال دردناک اور پرسوز انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور مرنے والے کا ذکر خیر اور اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، یا کسی شہید کی شہادت کے اوصاف بیان کر کے اس کی شہادت پر پرسوز انداز میں رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اردو میں مرثیے کا لفظ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہے۔ مرثیہ شخصی بھی ہوتا ہے، یعنی کسی عام فرد کی موت پر بھی مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں اہل بیت کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ میر ضمیر نے مرثیے کے 9 اجزاء مقرر کیے تھے۔ تمہید یا چہرہ نمبر 1، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 رازم یا جنگ، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 بین، نمبر 9 دعا۔ سوال نمبر 13 ہے مرجان فردوس بری کا ایک بڑا مشہور کردار ہے۔ سوال نمبر 14 ہے طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ ایک شعر دیا گیا ہے کہ اس کے خالق کا نام بتائیے۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ تو یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ دنیاوی مسائل کی وجہ سے مجھ پر نا امیدی کی کیفیت ہے، اور اس نا امیدی میں خیال یار کا دامن بھی مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے، یعنی مجھ پر مسائل اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اب میں اپنے محبوب کو بھی یاد نہیں رکھ پا رہا۔ سوال نمبر 16 ہے ناول آگ کا دریا جو کہ قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے، اس کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ناول آگ کے دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ مشہور ناول ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے۔ ایک لفظ ٹیڑھی کھیر ہوتا ہے اور ایک ٹیڑھی لکیر ہوتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر دراصل ایک علامت ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا سے ہٹ کر سوچتا ہے، دنیا سے ہٹ کر چلتا ہے، دنیا کی رسومات سے بغاوت کرتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ایک شاہکار ناول ہے۔ یہ ناول ان کے مشہور ناول ضدی کے بعد 3 سال کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا سوانحی ناول ہے۔ اس کی مرکزی کردار شمن ہے اور ساری کہانی اسی شمن کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس میں شمن کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شمن ایک ایسی لڑکی ہے جو آزاد اور روشن خیال ہے، مگر جگہ جگہ اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اردو فکشن کی باغی خاتون ہونے کے ناطے عصمت چغتائی کے اس ناول ٹیڑھی لکیر پر اعتراضات بھی کیے گئے تھے۔ اس کا جو کردار شمن ہے وہ بچپن ہی سے بغاوت پر اتر آتا ہے، بچپن ہی سے شمن کے اندر بغاوتی عنصر موجود ہوتا ہے، ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرتی ہے، پھر نوکری کرتی ہے، پھر اپنی پسند سے ہی شادی کرتی ہے، مگر نباہ نہ ہونے کی صورت میں لڑائی ہوتی ہے،
اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ شوہر ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس ناول کے آغاز میں ایک پیش لفظ بھی ہے جو کہ عصمت چغتائی نے خود لکھا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، شاک گزرنا کے کیا معنی ہے؟ شاک گزرنا کا مطلب ہوتا ہے صدمہ پہنچنا۔ سوال نمبر 19 ہے، مضمون کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو مضمون کا لغوی مطلب ہوتا ہے ضمن میں لیا ہوا۔ سوال نمبر 20 ہے، گنجینہ گوہر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ گنجینہ گوہر شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی بشیر احمد دہلوی کے صاحبزادے تھے اور ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے ایک مشہور رسالہ ساکی کا اجرا بھی کیا تھا دلی سے۔ شاہد احمد دہلوی کو خاکہ نگاری کا مشورہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے دیا تھا۔ یوں ان کا خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر منظر عام پر آیا، جس میں 17 خاکے شامل ہیں۔ کہتے ہیں شاہد احمد دہلوی کو چہرہ نویسی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ کم لفظوں میں پوری شخصیت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ زندہ اور متحرک ہو کر قاری کے سامنے آ جاتی ہے۔ گنجینہ گوہر میں خواجہ حسن نظامی، مولوی نذیر احمد دہلوی، بے خود دہلوی، میرا جی، سعادت حسن منٹو، مرزا عظیم بیگ چغتائی، جگر مراد آبادی، جوش ملہی آبادی اور جمیل جالبی جیسی عظیم شخصیات کے چہروں کو روزمرہ کی بول چال میں بے تکلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، آپ بیتی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آپ بیتی کا شمار غیر افسانوی ادب میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، آدم جی ایوارڈ یافتہ ڈراموں کا مجموعہ پس پردہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آدم جی ایوارڈ یافتہ ڈراموں کا مجموعہ پس پردہ کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب کے ڈراموں میں معاشرتی مسائل، نفسیاتی شعور، عورت کی نفسیات اور انسانی نفسیات کی رمز کشائی کی گئی ہے۔ وہ انسانی ذات کے پاتال میں اتر کر اس کی باطنی کشمکش اور تصادم کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پس پردہ ان کے 8 ڈراموں کا مجموعہ ہے، جس میں گود، رحیلہ، ہمہ آفتاب است، کھڑکی، دستک، روشنی والا، شہید اور دالان جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ ڈرامہ دستک انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے، جس کا موضوع ضمیر کی آواز تھا۔ اسی طرح ایک ڈرامہ ان کا کھڑکی بھی ہے، جس میں پچھتاوے کے انسانی نفسیات پر اثرات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، یادگار غالب کا سنِ اشاعت کیا ہے؟ یادگار غالب کی سوانح عمری ہے، جو کہ ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ غالب کی وفات کے بعد
ان کی سوان عمری یادگار غالب کے نام سے 1897 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 24 ہے، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے اور وہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو کا پہلا ناول میرات العروس ہے اور یہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو تنقید کی اولین کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب دیوان حالی کا ایک مقدمہ تھا، لیکن 1920 میں اس مقدمے کو الگ شائع کر کے مقدمہ شعر و شاعری کا نام دیا گیا۔ حالی نے اس کتاب میں نئے تنقیدی نظریات پیش کیے تھے اور یہ تنقیدی نظریات ان کے انگریزی نقادوں سے ماخوذ تھے، خاص طور پر ملٹن کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ جس قدر بلند ہوں گے اسی قدر شاعری اعلیٰ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر کے اندر سادگی، اصلیت اور جوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کتاب میں غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی ان 4 اصناف پر بحث کی ہے۔ وہ غزل اور قصیدے کی مخالفت کرتے ہیں اور مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیتے ہیں۔ اسی کتاب میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ اردو میں سب سے زیادہ شاعری کو الفاظ نذیر اکبر آبادی نے دیے ہیں۔ سوال نمبر 26 ہے، اردو نثر کا باقاعدہ آغاز کس کالج سے ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ تو درج بالا شعر کس کا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 1757 کی لڑائی میں سراج الدولہ نے لارڈ کلائیو سے جنگ کی جس میں سراج الدولہ شہید ہو گئے، تو ان کی لاش کو صحرا میں پھینک دیا گیا۔ وہیں سے ایک شاعر راجہ صاحب رام نارائن جن کا تخلص موزوں تھا گزرے، انہوں نے اس قسمہ پرسی میں ان کے جسد خاکی کو دیکھا تو بے ساختہ یہی شعر کہا، غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ یعنی غزالاں، آہو، ہرن، صحرا کا ہرن کہا گیا، یعنی صحرا کی ساری خوبصورتی تو ہرن کی وجہ سے ہے، یعنی ہندوستان کی ساری خوبصورتی، ہندوستان کی حفاظت، ہندوستان کی ترقی نواب سراج الدولہ کے مرہون منت تھی۔ اب پتہ نہیں اس ریاست کا اس بہادر کے چلے جانے کے بعد کیا حشر ہوگا۔ اور یہ شعر
تذکرائے شعرائے اردو میں میر حسن نے بھی درج کیا ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ یہ مشہور زمانہ شعر کس کا ہے؟ یہ ناسخ کا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، شناسائیاں رسوائیاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شناسائیاں اور رسوائیاں عصر حاضر کی مشہور ترقی پسند شاعرہ کشور ناہید کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں، تہمتیں بدنامیاں رسوائیاں، یہ کیف بھوپالی کا شعر ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، شوق آوارگی کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ شوق آوارگی عطاء الحق قاسمی کا سفر نامہ ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، نظم کیسے پڑھیں کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ نظم کیسے پڑھیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کی تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، منٹو نوری نہ ناری کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ منٹو نوری نہ ناری ممتاز شیریں کی تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں ہماری شاعری نامی کتاب لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 37 ہے، صنف سخن ریختی کے موجد کون ہیں؟ تو انشاء اللہ خان انشا نے سعادت یار خان رنگین کو ریختی کا موجد قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، مشہور مثنوی سحر البیان لکھنے والے میر حسن کی ایک اور سوانحی مثنوی بھی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو میر حسن کی سوانحی مثنوی کا نام ہے گلزار ارم۔ میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی تھیں، جن میں سے سحر البیان اور گلزار ارم سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ سوال نمبر 39 ہے، مسلمان لڑکیوں کا سر سید کسے کہا جاتا ہے اور یہ کس نے کہا؟ اس کی کتاب کا حوالہ دیں۔ تو علامہ راشد الخیری کو مسلمان لڑکیوں کا سر سید کہا جاتا ہے، اور علامہ راشد الخیری کو مسلمان لڑکیوں کا سر سید علی عباس حسینی نے کہا ہے، اور یہ انہوں نے لقب ان کو اپنی مشہور زمانہ کتاب اردو ناول کی تاریخ اور تنقید میں دیا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو برطانیہ کی یونیورسٹی ایڈنبرا نے ایک اعزازی ڈگری دی تھی، اس اعزازی ڈگری کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ برطانیہ نے ڈپٹی نذیر احمد کو ایک اعزازی ڈگری عطا کی تھی جس کا نام تھا LLD۔ سوال نمبر 41 ہے کہ LLD یہ کون سی ڈگری ہوتی ہے اور یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ تو LLD ایبریویشن ہے ڈاکٹر آف لیجسلیٹو لا۔ اصل میں ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین
پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا تھا، تو یہ ہندوستانی قوانین کی کتاب تھی جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اسی اردو ترجمے کی بدولت ان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری LL.D کی دی تھی، یعنی ڈاکٹر آف لیجسلیٹو لا۔ سوال نمبر 42 ہے، سید مہدی علی خان المعروف محسن الملک کا مدفن کہاں ہے؟ سید مہدی علی خان المعروف محسن الملک علی گڑھ میں مدفون ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، فیض احمد فیض کی نظم تنہائی ان کے کس مجموعے میں ہے؟ تو فیض احمد فیض کی مشہور نظم تنہائی نقش فریادی میں ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، درست تلفظ بتانا ہے اور اس کا معنی بھی بتانا ہے۔ یہ لفظ ہوتا ہے مودت، میم پر زبر، واو پر زبر، دوسری واو پر شد کے اوپر زبر، تے پر جزم۔ مودت، مودت کا مطلب ہوتا ہے پرخلوص، دوستی، محبت۔ سوال نمبر 45 ہے، عارض و رخسار، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ عارض و رخسار کا مطلب ہوتا ہے گال اور چہرہ۔ مرادی معنی ہے معشوق کا چہرہ۔ ایک مشہور شعر دیا گیا ہے، اس کے خالق کا نام بتانا ہے۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ یہ ظہیر کاشمیری کا انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار کی پاکیزگی۔ سوال نمبر 48 ہے، پس قانون ایک مشہور کتاب ہے جو کہ آصف محمود نے لکھی ہے۔ یہ کتاب ان خامیوں کے متعلق بات کرتی ہے جو ہمارے قانون میں موجود ہیں۔ یعنی جب ہندوستان برطانیہ کی کالونی تھا تو برطانیہ نے جو قوانین بنائے وہ بہت سے قوانین آج بھی پاکستان میں رائج ہیں۔ ان کے متعلق آصف محمود نے ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قانون پر برطانوی نو آبادیاتی قوانین کے اثرات کا ایک کمپیریزن کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، درست تلفظ بتانا ہے۔ اکثر لوگ اس کو غلط پروننس کرتے ہیں۔ یہ درست تلفظ ہے مورخہ، ہم اس کو مورخہ پڑھتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے مورخہ، میم پر پیش ہے اور رے پر زبر ہے اور شد بھی ہے۔ مورخہ، رے کو 2 مرتبہ پروننس کرنا ہے، درست تلفظ بنے گا مورخہ، یعنی گزری ہوئی تاریخ۔ سوال نمبر 50 ہے، میرا بیٹا میرے جوتے پہن کر گھومتا ہے، یہ جیون میں بہت سے فیصلے بے ڈھب کرے گا۔ یہ شعر ہے مہنور رانا کا۔